آپ کے اس جملے پر یہ کہتا چلوں کہ قرآن کریم گناہگاروں کو لیسن بھی دیتا ہے اور نیکوکاروں کو جنت کا لائسنس بھی دیتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے۔ ہمارا وہ دشمن جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ تو متعارف بین الناس ہے۔ ہم نے جو بھی کرنا ہے شیطان بدبخت کے سر پہ ڈال دینا ہے۔ درست۔ قرآن کریم نے اس شیطان کو جس کو ہم نے پاورفل کہا اور بنایا، قرآن نے اس کو کمزور کہا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر اس کا بس نہیں چلے گا۔ رب نے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن قرار دیا وہ ہمارا نفس ہے، جس کو رب نے بڑا کہا، ان کیدکن عظیم۔ اب اپنے نفس کی ہم نے اصلاح نہیں کرنی۔ جو مہلکات بیماریاں حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں اس میں ایک بیماری جو ہلاک کر دینے والی ہے، اعجاب المرء بنفسہ او برأیہ، انسان کا اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھنا، اپنی رائے ہی کو بہتر سمجھنا۔ آج ہم اس بیماری کا شکار ہیں۔ جنید بھائی کی نظر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، حضرت میں روزانہ رات کو خواب دیکھتا ہوں، جنت ہے، باغات ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، کلیاں ہیں، بہاریں ہیں، نہریں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بیماری کو سمجھ گئے، فرمانے لگے اب کہ جب تمہیں رات کو یہ منظر نظر آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دینا۔ کہنے لگا، حضرت یہ تو شیطان کو دیکھ کر کہا جاتا ہے، میں تو بڑا خوشنما اور دل ربا منظر دیکھتا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے ایک دفعہ کر کے تو دیکھو۔ اگلی رات کو خواب دیکھا، وہی منظر دیکھ رہا ہے، اچانک شیخ کی بات یاد آئی اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا، یکسر منظر چینج ہو گیا، اسکرین تبدیل ہو گئی، ڈھانچے ہیں، کھنڈرات ہیں، بدبو ہے، تعفن ہے۔ بہت گھبرایا۔ اگلے دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت فرمانے لگے، تیرے خواب میں شیطان آیا کرتا تھا، تجھے جنت کے باغات دکھا کر اپنے عمل پر مطمئن کیا کرتا تھا، اپنے گناہوں سے تجھے اوجل کر رکھا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں، اور اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو اس سے اوجل کر دیتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں آئی سی یو ہوتا ہے، سی سی یو ہوتا ہے۔ آج ہم روحانی طور پر آئی سی یو میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ یہ مرکز بن چکا ہے، یہ گڑھ بن چکا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، زنا، بدنظری، عجب، خود پسندی، خود ریائی، تکبر، کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ اسی لیے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو۔ فرمایا نفس کا تو کام ہی گناہوں پر برانگیختہ کرنا اور اس پر موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو جب اس نفس پر ہم محنت کریں گے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو یہ نفس لوامہ بنے گا۔ سورہ قیامہ میں ہے، گناہ پر ملامت کرے گا اور اللہ والوں کی صحبت ہوگی، یہ نفس مطمئنہ بنے گا۔ سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فہیم بھائی، کرن بہن، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لے پوری زندگی کا۔ میرے محترم نے کیا یہ اچھی بات کی کہ ہم ایام بیز اور مختلف روزے رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری زندگی کا روزہ رکھو، اس آنکھ کو غلط سے روکو، کان کو غلط سے روکو، زبان کو غلط سے روکو، یہ 3 دروازے گناہوں کے بند کرو، لب بند، چشم بند، گوش بند، گر نبینی سر حق بر ما بخن۔ اگر تمہیں حق نظر نہیں آیا میرے اوپر ہنسنا۔ سبحان اللہ۔